صحافی اور ہم نیوز اسلام آباد بیورو کے پروڈیوسر خرم اقبال کو لاہور سے ان کی بہن کے گھر سے سادہ لباس میں لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ خرم اقبال کے بھائی کے مطابق انہیں اس وقت اٹھایا گیا جب وہ لاہور میں ہربنس پورہ صحافی کالونی میں اپنی بہن کے گھر موجود تھے۔ واقعے کا پتہ چلنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ وہ خود معاملے کو دیکھیں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہم نیوز کی اینکر پرسن اور سینئر جرنلسٹ آسمہ شیرازی صاحبہ۔ آسمہ صاحبہ، کتنا تشویشناک معاملہ ہے یہ کہ دن دہاڑے ایک صحافی کو جو ہے وہ اس کے گھر سے اٹھا لیا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ تشویشناک ہی نہیں، یہ بلکہ بہت افسوسناک اور قابل مذمت بات ہے۔ مطلب اس ملک میں جمہوریت تو نہیں ہے، مگر جس طرح کی بھی صورتحال ہے اس میں کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی صحافی کو اس کے گھر سے اٹھا لیں۔ میں اس کو گرفتاری نہیں کہتی، میں اس کو اغوا کہتی ہوں۔ یہ جو خرم اقبال صاحب کو اغوا کیا گیا ہے، اس کے پیچھے جو کوئی بھی ہے، لیکن اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے اور پنجاب حکومت کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ یا جو وہاں کی جتنے بھی مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ خود صحافیوں کے ساتھ رہتی ہیں، وابستہ ہیں، ان کے ساتھ بات کرتی ہیں، ان کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے۔ مگر یہ کہاں کا قانون ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کے آپ گھر میں گھسیں اور اس کو آپ اغوا کر کے لے جائیں؟ یہ مطلب یہ مملکت جو ہے اس کو کس طرح سے چلایا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس سے ہم پیکا کے پہلے ہی خلاف ہیں، پیکا کے کالے قانون کے خلاف ہیں، اور اس معاملے کے اندر خرم اقبال کا جرم کیا ہے، اس پہ کون سی قدغن لگی ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے، اس کا کیا قصور ہے، یہ بتائے بغیر کسی شخص کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا، سادہ کپڑوں میں آنا اور اس کو اٹھا کے لے جانا، یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں بالکل بھی یہ دستور نہیں ہوتا۔ پہلے سے ہی صحافیوں کے اوپر بہت ساری قدغنیں ہیں۔ اگر ہم صحافت تو کبھی بھی آزاد نہیں تھی، ابھی بھی آزاد نہیں ہے، لیکن اس طرح کے معاملات جو دیکھنے کو مل رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا وہ دیکھیں گے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ، مریم اورنگزیب اور مریم نواز صاحبہ، جو کوئی بھی اس معاملے کے اوپر جو پنجاب کی حکومت ہے اس کو فوری طور پر رد عمل دینا چاہیے۔ ایک شخص کو آپ نے چند گھنٹوں سے اغوا کر رکھا ہے اور اس کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ قابل تشویش بات ہے۔ ہم کس قسم کی ریاست میں رہ رہے ہیں؟ تو جتنی بھی ہماری تنظیمیں ہیں، ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، ہم اس کے اوپر دیں گے۔ اگر ہمیں شام تک نہیں پتہ چلتا، میں سن رہی تھی ارشد انصاری صاحب کو بھی، افضل بٹ صاحب کو بھی، تو فوری طور پر لائن آف ایکشن جو ہے وہ طے کرنا چاہیے اور اس معاملے کو ایسے نہیں جانے دینا چاہیے کہ جو بھی کسی کے گھر میں گھس کے اس کو اغوا کر لے اور اس کے بعد کہا جائے کہ ہم پتہ لگائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت کو فوری ذمہ دار ہے، وہ ان کو جو اٹھایا گیا ہے ان کو ذمہ داری لینا پڑے گی، اور اگر خرم اقبال کو کچھ ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ پنجاب حکومت ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ بیورو چیف لاہور عاصم نصیر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عاصم صاحب، آپ کی کیا ان کے اہل خانہ سے بات ہو سکی ہے؟ کیا کچھ پتہ چل سکا ہے کہ خرم کو کہاں رکھا گیا ہے اور کس جرم میں آخر انہیں اٹھایا گیا ہے؟ کیا ان کے اہل خانہ کو کوئی نوٹس وغیرہ دیا گیا تھا اس سے قبل؟ ہاں جی بالکل، ان کے اہل خانہ سے، ان کے بنوئی اور ان کے بھانجے سے گفتگو کی ہے ہم نے، اس نے، اور جب ہم ان کے گھر گئے تو ان کا یہ بتانا تھا کہ بغیر کچھ وجہ بتائے تقریباً 15 سے 20 افراد تھے، جن میں کچھ پولیس کی وردی میں بھی تھے اور کچھ سادہ لباس میں ملبوس تھے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے اسلحے سے لیس جو گن مین ساتھ ان کے تھے، اور وہاں پر آئے۔ پہلے انہوں نے گھر کے اندر ایک شخص کود کے اندر آیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اندر سے دروازہ کھول کر گھر کی بلائی منظر پر اندر گئے، اور اس کے بعد پھر ان کی نشاندہی کر کے خرم کو یہاں سے لے کر اپنے ساتھ لے گئے، جس کے بعد یہ آنن فانن یہ واقعہ ہوا دن کے 1 بجے کے قریب۔ اور صورتحال یہ تھی کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے کیونکہ نماز جمعہ کا بھی ٹائم تھا، تو اہل خانہ میں خواتین اس وقت گھر میں موجود تھیں، مرد کوئی نہیں تھا خرم کے علاوہ، اور یہ واقعے پر ان کے اہل خانہ کا یہ بتانا ہے کہ ہم جب نماز کے بعد آئے تو ہمیں لاتعداد گھر سے خواتین کی کالز آئی ہوئی تھی، اور جب جیسے ہی فون کیا تو انہوں نے اس واقعے کے حوالے سے بتایا تھا۔ اس حوالے سے ہم نے پولیس اور اس کے علاوہ سی ڈی اور دیگر جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے ساتھ بھی میں نے خود بھی رابطہ کیا، بھائی وزیر انہیں بھی رابطہ کیا اور ان سے اس حوالے سے موقف لینے کی کوشش کی کہ دن دہاڑے ایک صحافی کو اس کے گھر سے اٹھا لیا گیا، اور اسے اٹھانے والے میں اگر یہ مبینہ اغوا ہے تو اس کے محرکات کیا ہے، اگر انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے تو وہ بتایا جائے۔ اور سب سے اس کے اندر ایک انوکھی بات یہ ہے کہ یہ صحافی کالونی کے اندر واقع ہوا ہے کہ جہاں پر ساری تعداد ہی صحافی وہاں پہ رہتے ہیں، اور صحافی کالونی کے اندر لا قانونیت دیکھنے میں آئی، اور ابھی تک
جبکہ تقریباً یہ 6 گھنٹے کے قریب گزرنے میں ہے. ابھی تک کوئی بھی بتایا نہیں جا رہا باضابطہ طور پر کہ کیا کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے نے انہیں پک اپ کیا ہے یا کیا کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے. کیونکہ اب اس ساری صورتحال میں صحافی بھی سراپا احتجاج بھی ہے. میری پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری ارشد انصاری سے ایک بات ہوئی, انہوں نے بھی اس پر بڑے غم و غصے کا اظہار کیا اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اپنی جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کا ایک مشترکہ اجلاس بھی بلا رہے ہیں اور اس حوالے سے صوبائی وزیر اطلاعات اور وفاقی وزیر اطلاعات اور وفاقی وزیر داخلہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور ان سے بھی اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے. ابھی کیونکہ وفاقی وزیر اطلاعات وہ بھی لاہور میں موجود ہیں, یہاں پر زعیم قادری صاحب کا آج انتقال ہوا تھا, ان کے جنازے میں آئے ہیں, تو کوشش ہماری ہوگی ہم ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں, ان سے پوچھیں کہ یہ صحافیوں کے تحفظ کی اور صحافیوں کے حوالے سے کافی زیادہ اقدامات اٹھانے کی حکومت بات تو کرتی ہے, لیکن جب کوئی صحافی لاپتہ ہوتا ہے یا اسے اغوا کیا جب معینہ طور پر اغوا کیا جاتا ہے یا کوئی لے جاتا ہے تو اس پر کیا لائے عمل ہے, اس پر کیونکہ بالکل خاموشی ہے. اور اس حوالے سے صحافتی تنظیمیں بھی, ادارے کے افراد بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے خرم کے اپنے اہل خانہ بھی وہ بھی پریشان بھی ہیں کہ ایک ایسا پنجاب جہاں پر ہر شخص اپنے آپ کو بڑا پرامن محسوس کرتا ہے اور وہاں پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی, تو اس تمام صورتحال میں کہ ایک شخص کو اس کے گھر کے اندر سے اٹھا کے لے جایا گیا, اگر کسی نے قانون نافذ کرنے والے شخص نے اگر انہیں اٹھایا ہے تو اس حوالے سے ان کے جرم کا یا جو بھی ان پر چارج شیٹ ہے اس سے آگاہ کیا جائے, اس حوالے سے بھی کوئی کچھ نہیں بتا رہا. تو یہ تمام جو صورتحال ہے یہ اس وقت بڑی پریشان کن ہے ان کے اہل خانہ کے لیے بھی اور جو صحافی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے لیے بھی. اچھا آسمہ صاحبہ, دیکھیں تقریباً 6 سے زائد گھنٹے کا وقت گزر گیا ہے, ابھی تک خرم کا کچھ پتہ نہیں چل سکا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ایسے اقدامات ہیں دن دہاڑے کسی کے گھر پہ چھاپا مارنا اور اس کو اٹھا کر لے جانا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے اقدامات آزادی صحافت اور جمہوریت کو مستقبل میں کیا رخ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ نہ تو آزادی صحافت اس وقت پاکستان کے اندر ہے اور نہ ہی جمہوریت اس طرح کی ہے. ایک ہائیبرڈ پلس نظام ہے جو کہ ہم نہیں کہتے, خود حکومت یہ بات کہتی ہے. تو اس میں بھی اگر کوئی شخص سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بات لکھتا ہے یا بولتا ہے, آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, اس کے لیے آپ نے قوانین بنائے ہوئے ہیں. آپ کسی کو لے کے جا رہے ہیں تو آپ کم از کم اس سے پہلے کسی کو بتائیں, کسی کو سمجھائیں, کسی کو میسج دیں کہ آپ کے اس ٹویٹ کے ساتھ ہمیں یہ مسئلہ ہے یا آپ اس معاملے کے ساتھ ہمیں یہ پرابلم ہے. مگر یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ اچانک لوگ آتے ہیں اور لوگوں کو اٹھا کے اغوا کر کے لے جاتے ہیں. یہ اس سے پہلے مارشل لاؤ کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. ہم نے جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا ہے, ہم نے اس کے بعد کے ادوار دیکھے ہیں, مگر اس طرح پہلی بار ہو رہا ہے. اور یہ سو کالڈ جمہوری حکومت ہے اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی تنقید کرے گا تو اس کے اوپر بھی اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں اس کا الزام کسی اور پہ نہیں آئے گا, صرف اور صرف حکومت کے اوپر آئے گا. اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے, اگر کوئی ٹویٹ جس سے آپ کو اختلاف تھا وہ رک گیا ہے, وہ اور زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے, اب اور زیادہ جا کے اس کے اوپر بات کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی ناقص پالیسی ہے. جو بھی مشیر ہیں, جو بھی اس طرح کے لوگ فیصلے کر رہے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. کل تک یہ لوگ ہمارے کیمپس میں آتے تھے, جب اپوزیشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز تھی اس وقت یہ ہمارے کیمپس میں آتی تھی, ہمارے ساتھ تحقیق کرتی تھی. پیکا کے خلاف ہم نے دھرنے دیے, یہ ہمارے ساتھ تھے. آج اسی پیکا کو جو استعمال کر رہے ہیں, آج اسی پیکا کو سامنے لاتے ہوئے لوگوں کو, صحافیوں کو جو ہے وہ اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کو اغوا کیا جاتا ہے. تو یہ لا لیسنس ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر آپ لا بھی دیکھیں اس کے اختلاف کے باوجود تو اس میں بھی کہیں نہیں لکھا کہ آپ سفید کپڑوں میں لوگوں کے گھروں میں گھسے اور ان کے بعد لوگوں کو آئے. ہم نہیں کسی پہ الزام لگانا چاہتے, لیکن یہ ایک کھلم کھلا دہشت گردی ہے. اور یہ جو کوئی بھی ہے, یہ ریاست اور حکومت ذمہ دار ہے اس کی کہ وہ پتہ لگائے کہ کون اس کے پیچھے ہے. اس طرح سے تو ایک لا لیس ایک جنگل کا قانون ہے, بلکہ جنگل میں بھی قوانین ہوا کرتے ہیں, یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو خرم اقبال کی واپسی بہت ضروری ہے اور حکومت ہمیں بتائے, پنجاب حکومت بتائے. پنجاب حکومت کو بار بار یہ سوال پوچھنا چاہیے, مریم نواز صاحبہ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ جواب دے ہوں اس کے اوپر کہ ایک صحافی اپنے گھر سے کس طرح سے دن دہاڑے جو ہے وہ اٹھایا گیا, وہ کون سے سفید کپڑوں میں, وہ کون آئے اور کس نے پوچھ تاچھ کی. جو عاصم نصیر صاحب بتا رہے ہیں ہمیں کہ وہاں پہ جو آ کے ان کے سب پوچھ تاچھ کی گئی اور ان کے
نشاندہی کرنے پر، اس کی تصدیق کرنے کے اوپر ان کو اٹھایا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ بالکل۔ اس سے پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی آپ نے دیکھا کہ اسی طرح کے معاملات دیکھنے کو ملے ہیں۔ ہمارے اپنے ہی ادارے کے ایک اور نادر بلوچ ہیں، ان کے اوپر این سی سی آئی میں جو ہے وہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے این سی سی آئی کے ذریعے سے۔ تو جو سوال پوچھے اس کو اس کے اوپر قطعاً، جو تنقید کرے اس کے اوپر قطعاً، یہ کس طرح سے چلے گا؟ یہ پھر ہم اس کو اگر کہیں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ بھی غلط بات ہے، یہ جمہوریت ہے۔ تو جمہوریتوں میں تو ایسے نہیں ہوتا، کوئی جواب دہی تو ہونی چاہیے۔ کون جواب دے اس وقت کہ جو بتائے کہ خرم کو جو ہے وہ کون اٹھا کے لے کے گیا ہے، اور کس کے پاس یہ اطلاع ہو سکتی ہے کہ پتہ چلے؟ ان کے گھر والے، ان کے فیملی، ان کے خاندان والوں کو تشویش ہے، ان کے دوستوں کو، ان کے دفتر کو، ہم سب ان کے کولیگز کو تشویش ہے اس بات کے اوپر کہ ان کو کیوں اٹھایا گیا ہے، کہاں رکھا گیا ہے اور کس حالت میں رکھا گیا ہے۔ بالکل، یہ بہت ہی تشویشناک ایک عمل ہے اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آسماں شیرازی صاحبہ اور عاصم نصیر صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔